نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے۔ یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے نکالے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا۔ ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، یہ ہے اللہ، تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، یہ اللہ ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو۔ فالق الحب، دانے کو چیرنے والا۔ توحید و نبوت کے بیان کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں اپنی قدرت، کمال قدرت کی نشانی بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کمال قدرت، علم اور حکمت کے دلائل ذکر فرمائے، کیونکہ مقصود اعظم اللہ تعالی اور اس کی تمام صفات و افعال کی معرفت ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ جاننا ہے کہ وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اور جو ایسا ہو وہی مستحق عبادت ہو سکتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے، وہی معبود برحق ہے، نہ کہ وہ بت جنہیں مشرکین پوجتے ہیں۔ خشک دانہ اور گٹھلی کو چیر کر ان سے سبزہ اور درخت پیدا کرنا، اور ایسی سنگلاخ زمینوں میں ان کے نرم ریشوں کو جاری کر دینا جہاں آہنی میخ بھی کام نہ کر سکے، اس کی قدرت کے کیسے عجائبات ہیں۔ سبحان اللہ، وہی اللہ کریم دانے اور گٹھلی کو چیر کر سبزہ اور درخت بنا دیتا ہے اور زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے جاندار سبزہ کو بے جان دانے اور گٹھلی سے، اور انسان و حیوان کو نطفہ سے، اور پرندے کو انڈے سے۔ یوں ہی وہ رب عظیم مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، جیسے جاندار درخت سے بے جان گٹھلی اور دانہ کو، اور انسان و حیوان سے نطفہ کو، اور پرندے سے انڈے کو، یہ سب اس کے عجائب و قدرت و حکمت ہیں۔ یہ سب اس کے عجائب قدرت و حکمت ہیں، تو اے کافرو، یہ ہے اللہ۔ ذالکم اللہ، اے کافرو، یہ ہے اللہ۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندے جاتے ہو۔ اور ایسے دلائل و براہین قائم ہونے کے بعد کیوں ایمان نہیں لاتے، اور موت کے بعد اٹھنے کا یقین کیوں نہیں کرتے۔ اور غور کرو کہ جو بے جان نطفہ سے جاندار حیوان کو پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت سے مردہ کو زندہ کرنا کیا بعید ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پتہ گواہ ہے اس کی قدرت کا، ہر ذرے میں جلوہ ہے اس کی عظمت کا۔ اللہ کی قدرت کا انداز نرالا ہے، ذرے میں چھپایا اس نے اجالا ہے۔ سبحان اللہ، جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے
وہی خدا ہے، ہر سانس میں اس کی قدرت کا پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جن کے ہمارا پورا وجود، ہم اتنی بڑی آیات، پہاڑ اللہ کی آیت ہیں، سورج اللہ کی آیت ہے، چاند اللہ کی آیت ہے، آسمان، زمین، ستارے، درخت، دریا، نہریں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، غور و فکر کی نشانیاں موجود ہیں، کیونکہ قرآن میں بارہا مقام پر ارشاد فرمایا ان چیزوں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ ان میں غور کرو، تمہیں اللہ کی نشانیاں، اللہ کی آیات، اللہ کا پتہ ملے گا۔ اور ان کو یہ تمام بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہمارا خود پورا وجود، پورا جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر ایک سانس جو ایک سیکنڈ میں ہم لیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں، اندر لے کے جاتے ہیں، وہ سانس اگر ایک سانس بھی روک دی جائے تو ہمارے جسم کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ ICU میں جا کے دیکھیں کہ کس طرح لوگ ایک سانس کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم خود سانس لیں، وینٹیلیٹر پر پڑے ہوتے ہیں اور وینٹیلیٹر کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی ذات کا محتاج رکھے، اس بات کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب کریم ہمیں اپنی ذات کا محتاج کر دے۔ اللہ اپنے سوا ہمیں کسی کے در پہ نہ ڈالنا، کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہماری دنیا اور آخرت، ہماری جو سانسیں چل رہی ہیں، ہمارا وجود، ہمارے ہاتھ پاؤں، آنکھیں، زبان، ہر چیز اللہ تیرے تابع فرما ہو جائے، اور تو ہمیں ان اعضاء میں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ بس جب تک زندگی ہے، صحت والی، عافیت والی، تندرستی والی، عبادت والی، ریاضت والی، بندگی والی عطا فرمانا، اور ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔